اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انہ طغى فقل هل لک الى تزکا الی آخرہ۔ ہماری گفتگو تفسیر قرآن مجید میں 30ویں پارے کی تفسیر کے دوران سورہ نازعات کے سلسلے سے چل رہی ہے۔ میں نے گزشتہ 2 دروس میں سورہ نازعات کے لیے کچھ تمہیدی گفتگو پیش کی اور اس کے بعد سورہ نازعات کی آیت نمبر 14 تک تفسیر پیش کی تھی، بالساہرہ تک، اور اس کے بعد آج آیت نمبر 15 سے گفتگو کا آغاز ہونا ہے سورہ نازعات کی، اور بہت دلچسپ وادی میں آپ کو لے کر کے میں چلنا چاہتا ہوں جو خالق کائنات نے اپنی بلاغتوں سے بھرپور مافوق بشری طاقت کے وہ کتاب جو مافوق اختیار بشر ہے اور معجزہ ہے، اس کتاب میں معجزاتی گفتگو کرتے ہوئے خالق کائنات نے کچھ عظیم مطالب جو پیش کیے ہیں سورہ میں، اس کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سورہ نازعات میں خالق کائنات حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے گزشتہ اقوام اور انبیاء کے واقعات کو اکثر قرآن میں بیان کرتا ہے تاکہ امت مسلمہ اور صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے درس عبرت بن سکے، لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بن سکے۔ قرآن مجید نے گزشتہ نبیوں کے واقعات جو قرآن میں بیان کیے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین واقعات، وہ کیوں بیان کیے ہیں؟ تاکہ تمہارے لیے عبرت بن سکے اور گزشتہ واقعات سے، گزشتہ قوموں کے حالات سے درس لے سکو۔ بہرحال اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ جو سورہ نازعات میں پیش کی گئی ہے۔ سورہ نازعات میں خالق کائنات نے قیامت سے پہلے کے حالات کو بھی بتا دیا اور قیامت میں کس طریقے سے لوگ ایک سرزمین پہ اکٹھا ہوں گے اس کا ذکر کر دیا ہے، اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کیا، اور ساتھ میں گزشتہ قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے خالق کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگے اور تمہارا جو ہے وہ انجام ویسے نہیں ہوگا کہ جیسا تمہارا عمل ہے۔ دیکھ لو گزشتہ قوموں میں فرعون جیسوں کا حشر کیا ہوا ہے، تو پھر محسوس کر لو کہ تمہیں سیرت موسیٰ پر عمل کرتے ہوئے ہدایت کے شاہراہوں پر چلنا ہے اور لوگوں کو دعوت حق دینا ہے، حق پر چلتے ہوئے دعوت حق دے کر کے کامیاب ہونا ہے، یا فرعون جیسے طغیان و سرکش کے راستے کو اپنانا ہے اور اس کی سیرت پر چلنا ہے اور اس کے جیسے بننا ہے، جبکہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی یہ طغیان گر دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور عذاب الہی کا محشر میں عذاب الہی کا مستحق بن گیا۔ چنانچہ نبی سے خطاب کرتے ہوئے خالق کائنات فرماتا ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ یہ استفہام جو ہے نا وہ استفہام تقریری ہے، گویا سامنے والے سے مخاطب سے اقرار لینا ہے اور پیغمبر اکرم کے ذریعے سے دوسروں تک بتانا مقصود ہے کہ موسیٰ کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے نبی، اور آپ کے ذریعے آپ سے جو سوال کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں قرآن مجید میں واقعہ رکھ کر کے کہ موسیٰ کے سلسلے میں کیا ہوا، موسیٰ کی داستان کیا ہے۔ آپ کے پہلے کے نبی جو تھے، آپ کے پہلے کے ایک نبی جناب موسیٰ، ان کو ہم نے کیا حکم دیا اور ان کے ساتھ اور ان کے زمانے کے طغیان گروں کے ساتھ جو رابطے آپس میں ہوئے اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ کیا نکلا۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں استفہام و تقریر، یہ استفہام تقریر ہے۔ استفہام تقریری کا مطلب جو ہے وہ ادبی لحاظ سے یہ ہوتا ہے، سوال جو کیا جاتا ہے نا اسے عربی میں استفہام کہتے ہیں، اور استفہام 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک استفہام حقیقی ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے طلب فہم، میں نہیں جانتا ہوں کہ زید آیا کہ نہیں آیا، تو میں پوچھتا ہوں حل جاء زیدن یا ازیدن جاء، اس طریقے سے کیا زید آیا۔ لیکن جب
طلب فہم کے لیے سوال نہ ہو بلکہ کسی اور مقصد کے لیے ہو تو استفہام غیر حقیقی کہتے ہیں. اور اس کے 7 مقاصد ہیں جو کتب ادبی میں بیان کیے گئے ہیں کہ 7 مقصد کے تحت حرف استفہام کا استعمال ہوتا ہے. حروف استفہام میں سے ایک حل ہے. ٹھیک ہے. وہ جن 7 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی توبیخ کے لیے ہوتا ہے، کبھی انکار ابطالی کے لیے ہوتا ہے، کبھی کسی اور مقصد کے لیے استفہام ہوتا ہے، سوال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک استفہام تقریری ہوتا ہے. استفہام تقریری جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سے اقرار لیا جاتا ہے. البتہ اس کے دوسرا مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ تقریر یعنی تثبیت یعنی سامنے والے کے ذہن میں مطلب کو بٹھانا مقصود ہوتا ہے. بہرحال تو یہاں جو سوال نبی سے ہو رہا ہے وہ طلب فہم کے لیے نہیں ہو رہا ہے. پروردگار عالم تو جانتا ہی ہے. استفہام تقریری ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا موسیٰ کی خبر آپ کے پاس آئی؟ اور پھر یہ سوال کرنے کے بعد گزشتہ واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے آگے. کیوں؟ لتسلیت ہی، تاکہ نبی اور نبی کے ساتھیوں کو تسلی ہو جائے، سکون مل جائے کہ دیکھو تم پریشان مت ہو. تم اگرچہ ظاہری اعتبار سے کمزور رہو، اگرچہ تمہارے سامنے طاقتیں بڑی ہوں، مگر خداوند عالم کی قدرت سب سے بڑی ہے جو تمہارے ساتھ ہے. جب فرعون کے مقابلے میں موسیٰ اکیلے رہ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں اور فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ غرق دریائے نیل ہو سکتا ہے، تو اس کی طاقت توڑی جا سکتی ہے. تو تم گھبراؤ نہیں. تو تسلیت کے لیے ہے، تشفی کے لیے ہے قلب کی. مسلمانوں اور مومنوں کو نبی کے لیے کہا انہوں نے لتسلیت ہی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کے لیے تو تقریباً ضرورت نہیں تھی. اصل تسلی جو ہے وہ نبی کے ساتھیوں کے لیے ہے. وتحدید قومہ المکذبین بما اصابہ من کذب موسیٰ، اور اس قوم کی تحدید ہے، اس کو ڈرانے کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے ان کو ڈرانے کے لیے ہے کہ جو موسیٰ کی وتحدید قومہ المکذبین بما اصاب من کذب بموسیٰ، جو لوگ نبی کو جھٹلا رہے ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ جس نے موسیٰ کو جھٹلایا تھا. موسیٰ جیسے نبی کو جھٹلانے والے قوم کا یہ حال ہوا تھا، تم ہمیں جھٹلا رہے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا کیا حال ہو جائے گا. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب موسیٰ کے رب نے موسیٰ کو پکارا وادی مقدس میں. یہی آیت ہے. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب موسیٰ کے رب نے وادی مقدس میں پکارا. کہتے ہیں فسر فی طٰہٰ، چونکہ سورہ طٰہٰ میں بھی یہی آیت آئی ہے. اس کے پہلے سورہ طٰہٰ میں آ چکا ہے انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، یہ آ چکا ہے اس کے پہلے. سورہ طٰہٰ جو ہے وہ پہلے گزری ہے اور اب سورہ نازعات بعد میں ہے. تو مفسرین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کی تشریح پہلے کر چکے ہوتے ہیں پیچھے کی آیتوں اور سوروں اور جلدوں میں، اس کے لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے یا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آپ ادھر مراجعہ کر لیے. تو سورہ طٰہٰ کی تفسیر جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں مختصراً. سورہ طٰہٰ میں طویٰ کے بارے میں بتایا گیا، وادی مقدس جس کو طویٰ سے تعبیر کیا تھا. اصل میں طویٰ جو ہے وہ وادی مقدس کو کہتے ہیں کہ جہاں جناب موسیٰ سے خطاب کیا جائے، جہاں موسیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے. طویٰ کے لیے بیان کیا ہے مفسرین نے، اور آپ لوگ جو ہے وہ تفسیر نمونہ بھی اٹھا کر دیکھیے گا. علامہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے زیر نظر تحریر کی گئی جو تفسیر ہے، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں یہ جو ہے ایک سرزمین ہے شام میں مدین اور مصر کے درمیان، اسے وادی مقدس کہتے ہیں، وادی مقدس طویٰ کہتے ہیں. یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلی مرتبہ وحی آئی تھی اور جناب موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف ہمارے پیغام کو لے کر کے پہنچو، منتقل کرو پیغام ہمارا فرعون تک. تو یہ وادی مقدس طویٰ یہ وہ وادی ہے. ٹھیک ہے. اور اب وادی مقدس میں نے کچھ الفاظ کے بھی ترجمے نہیں کرائے ہیں، شروع میں ترجمے کراتا ہوں الفاظ کے، لیکن میں انشاءاللہ آگے کرا دوں گا، آپ فکر مند نہ رہیے گا، میں لفظوں کا ترجمہ کراتا ہوں. اذهب الى فرعون انه طغى
وادی مقدس طوا میں جو ہے، جو وادی ہے مدین اور مصر کے درمیان شام کے حصے میں، البتہ شام کبیر کہہ سکتے ہیں، جسے شامات سے بھی کبھی تعبیر کیا جاتا ہے، وہ علاقہ وہ تھا کہ جہاں کافی بڑی تعداد میں فلسطین، شام اور مصر کے درمیان انبیاء مبعوث ہوئے ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل رہے ہیں وہاں پر۔ تو اسی علاقے میں ایک سرزمین تھی جسے جہاں جناب موسیٰ کو خطاب کیا گیا تھا، اسے وادی طوا کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر آ گیا ہے، اور طوا کے لفظی معنی اور کیوں جناب موسیٰ کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا، اس کے لیے اور بھی احتمالات مفسرین نے بیان کیے ہیں، اس کو میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، اس لیے کہ وہ طغیان گر ہو گیا ہے، سرکشی پر آمادہ ہو گیا ہے۔ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ، فرعون کو بتاؤ کیوں، اس لیے کہ فرعون جو ہے وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس سورے میں چند آیتوں میں خالق کائنات نے بہت سی باتوں کو سمیٹ کر کے اور بلاغتوں کا ایک مرقع پیش کیا ہے۔ اس میں جناب موسیٰ کا درس بھی ہے، فرعون کے طغیانی بھی ہے، عذاب قیامت کا تذکرہ بھی ہے، دنیا میں سرکشی کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کا ذکر بھی ہے۔ تمام چیزیں سمیٹ دی گئی ہیں چند آیتوں میں۔ یہ بلاغتوں کا ایک جو ہے وہ مجسمہ ہے، ایک مرقع ہے جو اللہ نے پیش کیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خالق نہج بلاغہ کا کلام بھی اس کلام سے بہت پیچھے ہے۔ وہ نہج البلاغہ کہ جس کے لیے کہا ہے بلاغت کے ماہرین نے کہ دنیا انسانیت میں کوئی بشر آ نہیں سکا اب تک جو نہج بلاغہ جیسا ایک جملہ بھی پیش کر سکے۔ وہ نہج بلاغہ جب اس کلام کے مقابلے میں، جس کی تفسیر میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، رکھا جاتا ہے تو بہت فاصلہ نظر آتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ کلام خدا الگ ہے اور کلام عبد خدا، بند خدا الگ ہے۔ بہرحال تو خالق کائنات آواز دیتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ طغیانی پہ اتر آیا ہے۔ فرعون جو ہے وہ طغیان گر ہو گیا ہے اور فرعون جو ہے وہ سرکشی کر رہا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ فإنه طغى، اس کو سمجھاؤ، تجبر فی کفرہ، اپنے کفر میں جبر کرنے لگا ہے اور جابر ہو گیا ہے، ظلم حد سے زیادہ اس کا بڑھ گیا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، اے موسیٰ جاؤ فرعون سے کہو کہ کیا میں تمہیں پاک کر دوں۔ تزکا اس میں باب تفعول میں اور بعض دوسرے جیسے باب تفعول میں بعض ابواب ہیں عربی میں جس میں دو تے اکٹھا ہو جاتا ہے تو صرفی قاعدے کے تحت ایک تے گر جاتی ہے، تو یہ تتزکا انہوں نے کہا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیے تزکا اس میں تتزکا تھا، معنی وہی دونوں کا سیم ہے کہ کیا میں تمہیں پاک کر دوں، پاکیزگی کی طرف تمہیں لے کے جاؤں۔ اے تطہرا من الکفر، کفر سے یا تمہاری سرکشی سے تمہیں نجات دلا دوں۔ واہدیک الی ربک ادلک علی معرفتہ، اور تمہاری ہم ہدایت کریں تمہارے رب کی طرف، تمہاری رہنمائی کریں اس کی معرفت کی طرف۔ فتخشا، پھر تمہیں جو ہے خوف پیدا ہو، قہرہ وعظمتہ، اس کے خوف سے اور اس کی عظمت سے تمہیں ڈر پیدا ہو، تمہیں خوف پیدا ہو۔ کیا میں تمہاری، یہاں پر بہت نرمی سے گفتگو ہے، بہت ملائمت سے گفتگو ہے۔ ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے قرآن میں کہ جب کسی کی ہدایت کی جائے، کسی کی رہنمائی کی جائے، وعظ و نصیحت کی جائے تو بہت نرمی سے۔ فرعون جیسے طغیان گر کے پاس بھی جناب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو نہایت نرمی سے، بہت سمجھا بجھا کے، بہت اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے اسی مرحلے کو پیش کرتے ہوئے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون اس سے بات کرو اور بہت نرمی کے ساتھ، قَوْلًا لَيِّنًا۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، نرمی کے ساتھ جناب موسیٰ سے کہا گیا۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے جاتے ہیں جب تو کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اچھے راستے کی طرف لے کے جاؤں، پاکیزہ کر دوں، ہے نا۔ وَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف رہنمائی کروں، تمہارے رب، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایک راز چھپا ہوا ہے اللہ سے نزدیک کرنے کا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت جو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اس کو میں انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا درس مختصر ہے، امید کرتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ باتیں منتقل ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔